اسی حلقے سے پھر الیکشن جیتا اور پھر منسٹر بنایا گیا ایجوکیشن کا. اسی طرح میرے بھائی جو میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے بھی پورٹ فولیوز، سب کی جد و جہد ہے، سب ملک کے لیے کر رہے تھے، لوگوں کے لیے کر رہے تھے. جو بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح عام آدمی کی زندگی میں فرق آئے، اور ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. لوگوں کے لیے سیاست کی تھی، کسی اور چیز کے لیے نہیں. ہم بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر، ہم بلیو کرتے ہیں ووٹ کے اندر. اس لیے ہم نے وہ رستہ چنا اس وقت کہ یہ سب چیزیں اس ملک میں ہونی چاہیے، اور ہو رہی تھیں. جس چیز میں ہم بلیو نہیں کرتے تھے وہ تھی کہ جب ہم بہت زیادہ اوور ایجوٹیشن کی طرف چلے جاتے تھے اور بہت زیادہ احتجاج سارا وقت. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اداروں کے ساتھ لڑائی ہو. ڈفرنسز ہوتے ہیں، ڈفرنس آف اوپینین ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کے سالو کیا جا سکتا ہے. ایٹ لیسٹ ہمارا تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کے سالو کیا جا سکتا ہے. لڑائی سے ملک سب کا ہے، یہ ہم سب نے یہی رہنا ہے. ہم نے نیگوشیٹ کرنے کے لیے افغانستان سے بندے نہیں لے کر آنے، چین سے بندے نہیں لے کر آنے، امریکہ سے بندے نہیں لے کر آنے. جو اس ملک کے اندر لوگ ہیں انہی سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا ہے اور ملک کو آگے چلانا ہے. بہتری آپ نے عام آدمی کی دیکھنی ہے کہ ان کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے. جن حالات میں ملک ہے اس وقت آپ سب کو پتہ ہے، اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے. لڑائی سے تو بہتر نہیں ہو سکتا، آپ سب نے بھی دیکھ لیا، ہم سب نے بھی دیکھ لیا کس طرح یہ یہاں تک پہنچا. میں ایک بات ضرور کروں گا کہ یہاں تک پہنچانے کے لیے جو خان صاحب جب لاہور شفٹ ہوئے زمان پاک، جو ایڈوائزرز اس کے بعد ان کے ساتھ جڑ گئے دن رات، یہ ان کا نتیجہ ہے. یہ یہاں تک وہ لے کر آئے اس بات کو. ایڈوائزرز بندہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ ایڈوائز دیں. سارا وقت اچھی ایڈوائز نہیں ہوتی. ہر ایڈوائزر جو ہوتا ہے اس کی ویلیو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اس لیے ایڈوائزرز جو تھے وہ ہمیں کس نہج پہ لا کے آج انہوں نے کھڑا کر دیا آپ سب کے سامنے. جن لوگوں نے ایٹ لیسٹ ہم جو یہاں پہ الیکشن والے لوگ بیٹھے میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا اس پوری کیمپین کے اندر، ان دا سینس جو ہم نے حلقوں میں لڑی، ڈپارٹمنٹس میں ہوئی سب چیزیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اتنی سپورٹ تھی لوگوں کی. میں اپنے ہر کوآرڈینیٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے ہر ووٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، جو گنتی کے لوگ تھے مگر کھڑے رہے. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آج کا دن کتنا مشکل دن. پندرہ سال آپ نے زندگی کے دیے ہو نا، اور ایک جد و جہد کی ہو اور دل سے کی ہو، اور آپ نے اپنی فیملی کو پرائیورٹی نہ دی ہو. آپ کی فیملی ہے، یہ جو ارد گرد لوگ اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہماری فیملی تھی اور فیملی ہے. ان کو ہر چیز پہ میں نے پرائیورٹی دی ہمیشہ. اپنے لوگوں کو
جو کر سکا میں نے کیا. بہت چیزیں نہیں ہوئی, میری بہت مخالفت ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس منسٹری وہ تھی جو پاکستان آرمی کے بعد پاکستان کی سب سے لارجسٹ منسٹری ہے. میں 6-7 لاکھ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا تھا یا ان کی فیملیز کو. جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. جو بہتری لے کر آ سکتے تھے مجھے پتا ہے ہم سب نے مل کے کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 9 مئی کو ہوا اس کی ہم جتنی مذمت کریں کم ہے. ہمارا ملک کیا ہے, ہمارے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچا. نقصان کیا پہنچا؟ میرے خیال سے نقصان سے ہم بہت آگے نکل گئے. جتنا بھی اس کے بارے میں کہا جائے کیونکہ کم ہے, کیونکہ آئی تھنک یہ کبھی بھی نہ ہونا چاہیے تھا اور نہ پلان میں تھا. یہ تو کبھی بھی ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست کی نہیں تھی. تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی, سمجھ سے باہر ہے. ہم سب کے سمجھ سے باہر ہے یہ بات. میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ, میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں پہ 5-10 گنا لوگ یہ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ابھی پارٹی کے, جو کہ وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, لائک مائنڈڈ لوگ ہیں. آپ کے سامنے آ جائیں گے اگلے 2-3 دن کے اندر. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو کام ہم کر رہے تھے لوگوں کے لیے, ملک کے لیے, اس کو کبھی بھی روکا جائے کسی طرح بھی. کئی دفعہ آپ کو آگے جانے کے لیے 2 سٹیپ پیچھے لینے پڑتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر میرے خیال سے وہ جدوجہد اور وہ کام جاری رکھنا چاہیے. ہم نے بیٹھ کے آج فیصلہ کیا کہ ہم ایک لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ بنائیں جو کہ اسی کاز کو آگے لے کے چلے کہ ملک کی بہتری, پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہے. جس چیز کے لیے ہم 15 سال میں پارٹی میں تھا, سالوں سال یاور صاحب, سب ہم لوگوں نے سال ہر سال لگائے ہیں, مگر نمبر 1 پرائیورٹی کیا تھی جس کے لیے کیا؟ پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے. آئے ہم اس کاز کے لیے تھے, ہم تو کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے تھے. میں اگر امریکہ سے آ رہا ہوں تو میں پنجاب کے لیے تو نہیں آ رہا, یا میں گلبرگ کے لیے تو نہیں آ رہا, یا میں راول پنڈی کے لیے تو نہیں آ رہا تھا. میں تو کہتا ہوں آل اکراس پاکستان کس طرح بہتری لوگوں کی ہو سکتی ہے, کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہونی تھی نا. ان سب کا یہی مائنڈ سیٹ ہے. جو ہمارا گروپ ہے وہ چاہتا ہے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے جب ہم نے اتنے سال کٹھے گزارے ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں, بہتری میں, اس ملک کی آگے چلنا ہے. ہمارے پاس تو سارے بیٹھے میں, اور بھی جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ آئیں ہمارے پاس. ہم چاہتے ہیں, یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. آپ کو ہماری ریپوٹیشن کا پتہ ہے, آپ کو ہمارا پتہ ہے, ہم لوگوں کا, کہ ہماری کیا جدوجہد تھی, ہماری کیا پارٹیسپیشن تھی, ہماری کیا ڈرائیو تھی, ہماری کیا سیکریفائسز تھی. سب چیزوں کا پتہ ہے لوگوں کو, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ڈیٹیل میں. آپ کے سامنے بھی ہے, کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ پچھلے 15 سال گزرے, کوئی یہ نئی بات نہیں. 9 مئی والا ہم بالکل اس قسم کی ایجیٹیشن والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی, اس میں ہم بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اینڈ آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ
کتنا مشکل دن ہے آج، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا. میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا، مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں. اس لیے آپ سے ابھی سوال نہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ راجہ یاور صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے بعد راجہ شکیل صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوالات لیتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں پلیز، سوری، کیونکہ وہ چودھری عدنان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایم پی ہے ہمارے راول پنڈی سے. یہ پوری ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے پنڈی جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے، کیونکہ یہ تھے پارلیمانی سیکرٹری ریونیو کے، اور ان کے پاس کافی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے، سب کو پتہ ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی یہ وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے چودھری عدنان صاحب. میں چاہوں گا راج صاحب آپ نے ایک بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی مراد روز صاحب نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنے سارے جو ہم کہنا چاہتے تھے یا کہنا چاہیں گے بھی آگے، انہوں نے کھل کر آپ سب کو بتا دیا. لیکن کیونکہ ہمارے لیے بھی آج بڑا دکھی یہ لمحہ ہے کہ ہم کیا سوچ کر 2014 میں کیا سوچ لے کر اس پارٹی میں آئے تھے، اور اللہ نے اس پارٹی پہ بڑا کرم کیا. اتنا عروج اس پارٹی کو ملا جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور پارٹی کو اتنا عروج نہیں ملا. اور اسی پاکستان میں آپ سب گواہ ہیں، میرے میڈیا کے جو بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، کہ سیاسی حوالے سے دو بہت بڑے سانحہ ہوئے تھے. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے پارٹیوں سے، پارٹیوں کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں جو سانحہ ہوئے اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. ایک ذوالفقار علی بھٹو کا سانحہ، ایک بے نظیر کی شہادت. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان دو بڑے سانحات میں بھی پاکستان میں لوگوں نے اپنے ساتھ اپنے جذبات کا تو اظہار کیا، لیکن پاکستان میں کسی ادارے پر حملہ نہیں ہوا. پاکستان کے کسی بھی ادارے کے اوپر، کسی بھی ادارے کی سالمیت پر حملہ نہیں ہوا. میرا تعلق ضلع جہلم سے ہے، اور ضلع جہلم کی جو دھرتی ہے یہ شہیدوں کی ہے، یہ غازیوں کی ہے. میرے اپنے خاندان میں میرے تایا وہ ایس ایس جی کے تھے، شہید ستارہ جرت ہیں. میرے ایک تایا نیول چیف رہے، میرے دادا قائد اعظم کے ساتھ تھے، ایم ایل اے تھے، اور پاکستان کے پہلے مسلمان کرنل تھے، اور پہلے مسلمان تھے جن کو سارڈ آف آنر ملی تھی. ان کا یونیفارم آرمی میوزیم میں پڑا ہوا. اور میں ضلع جہلم سے رہتے ہوئے اس خاندان سے میرا تعلق ہو تو میرا دل واقعی رنجیدہ ہے کہ جو 9 مئی کو اس پاکستان میں ہوا، یہ نہ تو ہماری کبھی سوچ تھی، نہ تو ہم اس نظریے کے لیے اس پارٹی میں آئے تھے. میرے باپ داد نے سیاست کی، میرے والد صاحب نے سیاست کی، میرے دادا نے سیاست کی. ہم نے خدمت کی سیاست کی، ہم نے امن کی سیاست کی. آج جہاں ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ نہ تو میرے خاندان کی اقدار ہے، نہ میرے ضلع کی یہ روایت ہے. ضلع کی سیاست انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ وہ خدمت کی سیاست ہے، اور اس سیاست میں اپنا بھرپور حصہ بھی ڈالیں گے، بھرپور سیاست بھی کریں گے. لیکن 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جس راستے پہ یہ سیاست چل پڑی ہے پی ٹی آئی کی، اس سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. اور یہ بھی میرے بھائی نے بڑی تفصیل سے ایڈوائزرز کا کہا. یہ شخصانہ بھی میرے ضلع میں ایک ایڈوائزر پہ تھا. ایک تو اس نے جہلم میں پارٹی کا بیڑا غرق کیا، اور پھر جب وہ بھاگا تو آپ سب نے دیکھا، اور اس نے پی ٹی آئی کا پاکستان میں بھی بیڑا غرق کیا. بہت شکریہ. شکیل بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ مراد راز صاحب نے ڈیٹیل بریف کر دیا ہے، میں بھی اسی طرح 9 مئی کے واقعات کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میں راجہ شکیل زمان جی، آئی ایم وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب. اور میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں تو اس دن سے رنجیدہ اور متنفر ہوں اس سیاست سے جب 8 مارچ کو ضلع شاہ کا ایک واقعہ ہوا اور میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بتایا کہ وہ گاڑی میری ہے اور وہ گاڑی میرے ڈرائیور سے ہٹ ہوئی ہے. اس کے باوجود اس کی لاش کے اوپر سیاست کی گئی اور مجھے 26 دن میں جیلوں میں، حوالاتوں میں، سی آئی اے کی کسٹڈی میں رہا اور میرے ساتھ جو ہوا، میں تو اس دن سے رنجیدہ ہوں. اور میں نے پارٹی سے جب واپس آیا تو میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. یہ جو نیریٹو بلڈ کیا گیا فوج کے خلاف، یہ 9 مئی کے واقعات اس کا نتیجہ ہے. اگر ہم یہ نیریٹو بلڈ نہ کرتے اپنے اداروں کے خلاف، اپنے کارکنوں کو، ہم نے ان کو ذہنوں میں یہ نہ ڈالا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ 9 مئی کا واقعہ کبھی بھی نہ رونما ہوتا. اور جیسے مراد سعید صاحب نے باتیں کی، میرے دل میں بھی وہی باتیں تھیں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. آج ہمارا دل بھی اسی طرح خون کے آنسو رو رہا ہے. جیسے ہم نے پارٹی کے لیے سٹرگل کی اور خاص طور پہ جب گورنمنٹ بنی اس کے بعد تو ہم بالکل سائڈ پہ ہو گئے تھے. اور جب عمران خان کو 9 اپریل کو گورنمنٹ ختم کی گئی، میں اس کے بعد ایکٹیو ہوا اور پارٹی میں پھر میں نے خود عہدہ لیا اور میں نے کام کیا. تو لہٰذا میں آج اپنی پارٹی رکنیت ایز اے سینٹرل پنجاب وائس پریزیڈنٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس ملک کو اور اس ملک کے اداروں کو، ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی اس ملک کے ادارے کے خلاف اس طرح کی مہم کرے اور اداروں کو نقصان ہو. یہ ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. تو لہٰذا میں آج اپنی وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب سے استعفیٰ دیتا ہوں اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. شکریہ. ایک منٹ. میاں وارث ایم پی اے فیصل آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اور یاور بھائی نے، باقی دوستوں نے باتیں کی، ہم بھی اسی طرح اس پی ٹی آئی میں 2010 سے شامل ہیں اور اس کو اب ہم دوسرا گھر سمجھتے تھے. جس طریقے سے یہ پارٹی شروع ہوئی تھی تعمیر و ترقی کے لیے، بھائی چارے کے لیے، اداروں کے بہتری کے لیے، اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، جس طریقے سے یہ سبق دیا جاتا تھا، آہستہ آہستہ یہ سبق دوسری طرف چلا گیا. تو اس پہ ہم صرف دکھ ہی کر سکتے ہیں. اور میں خصوصاً 9 مئی کے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں اور جو ہمارے شہداء کی یادگاروں پہ جو حملے ہوئے ان کی مذمت کرتا ہوں. جو بھی ہمارے ادارے ہیں، اگر ادارے ہیں تو یہ ملک ہے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. جی سر، کوئی سوال ہیں تو 1 بائی 1 کرتے. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ جی سر. کافی لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے اور چھوڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں تعلقی کر رہے ہیں. آپ پہلے شخصیت ہے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد ایک ہم خیال گروپ بنانے کا اعلان کیا. یہ
हम ख्याल ग्रुप जो है जहरी बात है पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स ही करेगा अभी आगे भी, ये हम ख्याल ग्रुप कब तक एक्टिवेट कर रहे हैं और इसके आगे किस रास्ते होंगे? इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपको सारे चेहरे हम आपके सामने लेकर आएंगे, कोई चीज छुपी भी नहीं होगी। ये हम ख्याल ग्रुप इसका नाम नहीं है बिल्कुल भी, ये बस एक लाइक माइंडेड ग्रुप है इस वक्त, और नहीं वही है मेरा मतलब, लाइक मैं कह रहा हूं हमने नाम ग्रुप का कोई नहीं है, इस तरह की बात नहीं। हमारी इस वक्त जो बातचीत हो रही है और हो चुकी है इसमें अबाउट 40+ लोग अभी हैं इस वक्त, और बाकी इतने ही लोगों से और बातचीत हो रही है। क्या आप आगे चलेंगे तो अपनी एक नई पार्टी की तश्कील देंगे या सिर्फ एक ग्रुप की तश्कील करके काम करेंगे? दूसरा ये बताइएगा कि जगजीत साहब काफी एक्टिव हैं। कौन? अच्छा, क्या आपका उनके साथ राब्ता हुआ है कि आप उनमें भी शामिल होने जा रहे हैं? इसको इस तरह ऐड कर लें कि क्या आप जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के जहाज में बैठेंगे या आपका टाइटैनिक कोई हो? मैं आपको एक तो ये बता दूं कि हमारा कोई इस वक्त कोई राब्ता किसी के साथ नहीं है। हम बिल्कुल जब आपके सामने चेहरे आएंगे आपको पता लगेगा कि वो पीटीआई के चेहरे हैं जो कि बिलीव करते हैं इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की साफ सियासत के अंदर और इस मुल्क की बेहतरी के अंदर, और वो लोग हैं जो कि एक्चुअली चाहते हैं, और वो चेहरे जब आपके सामने आएंगे आपको पता लग जाएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा क्योंकि आप उन चेहरों को जानते हैं। नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं। आपको मेरा पता है कि मैं बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट वाला इंसान हूं, मुझे ग्रे का नहीं पता होता, मैं सीधी बात करने वालों में से। मैं आपके पास आ मैं आपको ये बता दूं, टिकटें मिलनी ना मिलनी, आप एमपीए नहीं आप एमएनए लड़ेंगे, आप ये कर लें आप वो कर लें, आप 2 दफा एमपीए रह चुके हैं, आप प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आप एमएनए लड़ें, ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं। जी मेरी बात सर एक मिनट, ये बहुत छोटी चीजें हैं। जो 9 मई को हो गया, हम 15 साल से ये सब कुछ कर रहे हैं ना, मगर जो 9 मई को हो गया यार, हम तो अपने मुल्क को किसी जलाने वाला चक्कर और इतना नुकसान पहुंचाने वाला चक्कर, टिकटें और ये सब चीजें तो बड़ी माइनर चीजें हैं। आई मीन दैट्स नॉट इवन द इशू राइट नाउ। जी सर, जी सर, 9 मई के देखें, ये एक ऐसी चीज है कि लीडरशिप के अंदर एक मैसेज जहां से भी चल रहा था, जिस तरह चल रहा था, सारी डिटेल्स मेरे पास, मुझे तो खान साहब की डायरेक्टली कॉल नहीं आई ना, तो मैं आपको कहूं, सो जहां से भी मैसेज चल रहे थे कहीं ना कहीं से तो चल ही रहे थे। सो इसलिए नहीं सर, हम नई पार्टी बनाने नहीं जा रहे। सर देखें, ये पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बनाई जा रही पार्टी, ठीक है? जो मौका मिलेगा लोगों की खिदमत करने का, जो मौका मिलेगा जिस कैपेसिटी में भी हम कर सके, चाहे हम वार्ड के अंदर बैठ के कर रहे हो या प्रोविंशियल लेवल पे कर रहे हो या नेशनल लेवल पे कर रहे हो, जो अल्लाह ताला मौका देगा, ये सब चीजें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। इलेक्शन जीतना हारना सब चीजें। मैंने आपको पहले बताया कि जो एजिटेशन की पॉलिटिक्स थी, हम उससे कभी भी एग्री नहीं करते थे, मगर बात सुने कि देखें, जब बिल्कुल एक्सट्रीम हो गई तो
تو پھر ہم نے سٹیپ لیا ہے نا. جب آپ پارٹی کے اندر تھے جو چیزیں ہو رہی تھی آپ آواز اندر پہلے اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو چیزیں ہو رہی کہ جی اب نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا, مگر جب ایکسٹریم ہو گئی ہے تو پھر